السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظ کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارکان ایمان، اس میں نمبر 2 والا رکن آیا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تمام انسان اور چرند پرند خدا تعالیٰ کی جسمانی مخلوق ہیں، اسی طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی روحانی مخلوق اور روحانی فوج ہیں جو گناہ یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے ذمے بہت سے کام ہیں، مثلاً لوگوں کے دلوں میں نیکی کے خیالات ڈالنا، نبیوں پر خدا کی وحی لانا، رسولوں کو خدا کی طرف سے غیب کی خبریں بتانا، بادلوں سے بارش برسانا، ہوائیں چلانا، پھل پھول اور ترکاریاں اگانا۔ ترکاریاں کیا ہوتا ہے؟ ترکاریاں یعنی سبزیاں، ویجیٹیبلز۔ نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو سزا کی بشارت دینا وغیرہ۔ فرشتے بے شمار ہیں، کوئی انہیں گن نہیں سکتا۔ 4 بڑے فرشتوں کے نام اور ان کے کام یہ ہیں۔ نمبر 1 جبرائیل، اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے والا فرشتہ۔ نمبر 2 عزرائیل، انسانوں اور جانوروں کی جان نکالنے والا فرشتہ۔ نمبر 3 میکائیل، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق پہنچانے والا فرشتہ۔ نمبر 4 اسرافیل، دنیا کے آخر میں سب جانداروں کو مارنے کے لیے بگل بجانے والا فرشتہ۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ لگ گئی ہے؟ جی۔ اچھا، تو بتائیں، آپ کچھ فرشتوں کے نام بتا دیں۔ جبرائیل، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نبیوں تک پہنچانے والا فرشتہ۔ ٹھیک ہے۔ اور میکائیل، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو رزق پہنچانے والا فرشتہ۔ جی شاباش۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفاظ کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ تو یہ دعا ایک بار میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اور اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، یقیناً میں ہر اچھی چیز کے لیے جو تو میری طرف نازل کرے ایک فقیر ہوں۔ تو بچوں، یہ ایک بہت ہی پیاری اور چھوٹی سی دعا ہے اور اسے آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میں ہر اچھی چیز، ہر خیر تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بار کون سی حدیث ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اور اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں نیکی ہے یا نہیں، اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ وہ صرف ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی الہام یاد کریں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کون سا الہام ہے۔ یا احمد بارک اللہ فیکا، اور اس کا ترجمہ ہے، اے احمد، خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے۔ اور اس کو یاد کرنا ہے بچوں نے، اور اگر آپ کو عربی یاد ہے تو اس کا ترجمہ یاد کریں۔
اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں. آج ہم 17واں شعر یاد کر رہے ہیں یعنی 17th. جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے. جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو عشاء آپ ہمیں شعر پڑھ کر سنا دیں. كسهوا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع الإيمان والإيمان. جی، اور اس کا ترجمہ ہے انہوں نے اپنے نفس کے گھروں کو خوب صاف کیا اور یقین و ایمان کی دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے. اور اس میں اپنے نفس کے گھروں کو صاف کیا کا مطلب ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کیا اور یقین اور ایمان سے فائدہ کی دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے. تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں.